میں نے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیا تھا کہ جو صحابہ کو کافر کہے تو وہ اہل سنت رہے گا، انہوں نے کہا جی رہے گا، اور وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو اسماعیل دہلوی کو کافر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا کہ کوئی صحابہ تو صحابہ کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے تو فرمایا کفر لوٹے گا، کفر اگر اس میں عیب نہ ہوا، اس میں کفریہ وہ نظریات نہ ہوئے تو بخاری کی حدیث ہے جب ایک کلمہ گو دوسرے پر فتویٰ لگائے کفر کا اور اس میں وہ چیز نہ ہو تو کفر لوٹے گا۔ تو صحابہ میں نقص تھا؟ بولو۔ شیعہ جو بولتا ہے فدق کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، ایسا تھا صحابہ میں؟ تو ان کو کافر کہنا جائز ہوا؟ تو یہ تو کہتے ہیں جی وہ اہل سنت سے کافر تو درکنار اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہوگا۔ ابھی نیٹ کے اوپر طارق جمیل کا کلپ آیا ہوا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کو آپ کافر کہتے ہیں؟ تو میں نے بچوں کو کہا اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ تو اس نے کہا تبلیغی تھا نا، کھل کے نہیں بول پایا، لوگ ہم سے کہتے ہیں اس ماحول میں بھی ایسی بات کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا یار ہمیں لگ گئی ہے فکر امام احمد رضا کی۔ اب سنیے میری بات، آپ اب سنیے میری بات۔ اس نے نیٹ پر یوٹیوب پر اس کا کلپ موجود ہے، اس نے یہ جملے کہا کہ ہم مولانا احمد رضا صاحب کو کافر نہیں کہتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا کیونکہ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ جناب فتاوی رشیدیہ سے وہ فتویٰ ذرا نکال کے دکھائیے آپ کہ صحابہ کو جو کافر کہے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، یہ انہوں نے فتویٰ اس سے نکال لیا ہے، لیکن میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ کتاب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ میرے آقا حضور خطیب پاکستان علامہ شفیع قاری صاحب رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی لائبریری میں وہ نسخہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ نئے ایڈیشن میں نکال دیا گیا، یوں سمجھ لیجیے کہ 15-20 سال سے نکالا ہوا ہے، لیکن اس کی کڑی چور بھاگتا ہے تو لنگوٹ چھوڑتا ہے۔ ان کے ایک لنگوٹیا یار طارق جمیل نے پول کھول دیا۔ پول کس تناظر میں کھولا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم امام احمد رضا کی تکفیر کرو گے، اس نے کہا نہیں، اگر کر دوں گا تو پھر تو مظفر شاہ کی بات ثابت ہو جائے گی، میں تو دیوبندی ثابت ہو جاؤں گا، اور پھر لوگ تبلیغی جماعت میں آئیں گے کیسے؟ تو اس کو بچاتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ لگا کہ ہمارے اکابر نے تو یہ لکھا ہے کہ جو صحابہ کو کافر کہے اس کی بھی تکفیر نہیں ہوگی۔ ابھی نیٹ پر موجود ہے، اس کے لفظ ہے کہ ہمارے اکابر نے تو یہ کہا ہے کہ جو صحابہ کی تکفیر کرے گا اس کی تکفیر نہیں ہوگی۔ تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں، میں نے ان کو پڑھا نہیں، ان کے کیا ملفوظات ہیں، ان کی کیا تحریریں میں نے، وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے۔ میں نے کہا دیکھو وہاں سے صفا نکلا، یہاں طارق جمیل بن کر سامنے آ گیا، لیکن دونوں چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ظلم آپ دیکھیے کہ ایک عام مسلمان کو کلمہ گو کو اگر کوئی کافر کہے معاذ اللہ علیہ باللہ، اللہ کسی پر کفر کا فتویٰ بیجا لگانے سے محفوظ فرمائے، اگر کہے تو کہنے والا کافر ہوگا۔ لیکن یہ کیسا دھرم اور مسلک ہے کہ جو نبی کو گالیاں دے معاذ اللہ علیہ باللہ، بکواسے کرے، اس کو کچھ نہیں کہتے، جو صحابہ کو کافر کہے اسے کچھ نہیں کہتے، ان کے مولویوں کو کہے تو پھر یہ مسجد میں آ کر ہماری ریکی کرتے ہیں کہ کب آ رہا ہے مظفر شاہ، کتنے بجے مسجد سے نکلتا ہے۔ آج کل کرتے ہیں ریکی، آج کل حالات چل رہے ہیں نا، تو ریکی ہمیں خبریں آتی ہیں، ایجنسیاں بتاتی ہیں یہ ہے وہ ہے، تو ہماری ریکیاں کرتے ہیں۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے اس بات کو آپ پوچھیں، ہمارے پیچھے کیا فیلڈنگ لگا رہے ہو؟ فیلڈنگ تمہیں اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے لگانی چاہیے تھی میرے دوست، غور کر اس بات پر۔ یہ میں آن دا ریکارڈ بات تاریخی جملے عرض کر رہا ہوں، اور یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کی اولادوں میں بھی یہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ یہ میری بات نہیں، یہ بزرگوں کی وراثت ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل الاصول بندگی استاد پر حضور کی عظمت کی ہے، حضور کی عظمت و شان کی ہے، ہمارے گرد و نواح جو ہو رہا ہے سب کی خبر ہمیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں غوث اعظم بمنی بے سر و سامامت قبلہ دل، کہتے ہیں انتظامیہ کہتی جمعہ پڑھانے نہ جائیں آپ، ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یار، جمعہ نہیں ہو سکتا، جمعہ کیسے چھوڑ دیں؟ آتے ہیں جمعہ پڑھانے کی، ہر جمعے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہمیں خبریں ملتی ہیں، وضاحت ہوتی ہے، لیکن ایک بات، اس بات کو غور سے سنیں کہ ہمارا قصور کیا یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ ماں باپ عزت و آبرو ہر چیز کو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کرو؟ کہ ہمارا قصور یہ تھا کہ جو حضور سے الجھے اس سے جان چھڑاؤ؟ اگر یہ قصور تھا تو اور تو اسے قصور سمجھتا ہے تو ہم اسے نیکی سمجھتے ہیں، اور تیرے نزدیک گستاخی عبادت ہے تو ہم تجھ پر لعنت
تیری جماعت پر لعنت، تیرے ملاؤں پر لعنت کرتے ہیں، اور رحمت بھیجتے ہیں ان پر کہ جن کی زبانیں صبح شام اور جن کے دل صبح شام مصطفیٰ کی تعریف اور عظمت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہم نے نظریہ دے دیا، اور دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت آخری سانس تک اس نظریے پر اپنے حبیب کے صدقے قائم رکھے۔ یہ اصل ہے۔ میں نے داتا صاحب پہ اس میں بھی بول دیا کہ عمریں گزر چکی ہیں، جو باقی رہ گئی اس میں توبہ کر کے تائب ہو کر جم جائیں۔ ڈھیلے ڈھالے پینٹو بنو گے تب بھی مرو گے۔ تو اگر امام احمد رضا کے شان جڑ گئے تو اس نسبت کو آپ ذرا مضبوطی سے رکھیں۔ اب توجہ سنیے، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز آپ دیکھیے کون سا مذہب ہے یار کہ نبی پاک کی عظمت و شان کا جو منکر ہو وہ تمہارا امام، جو صحابہ کی تکفیر کرے وہ تمہارے نزدیک اہل سنت میں، تو تم کیسے اہل سنت ہو؟ یہ تو اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت تو وہ نہیں رہتا۔ میرے امام کا رد الرفضہ اٹھا کے پڑھی، آئے ہائے 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 ہائے۔ میرے امام نے کہا کہ اگر کوئی ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ مانے اور ان کی خلافت کا انکار کرے، فقہا اس کی تکفیر کرتے ہیں، فقہا اس کو کافر کہتے ہیں۔ ایسی سنیت جو تمہیں ٹن ٹنا ٹن بریلی سے ملے گی، جس کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں۔ یہ کون سی سنیت ہے کہ جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے معاذ اللہ؟ گالیاں نہیں، کافر کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ آپ یہ فتویٰ بھولو گے تو نہیں؟ کون ہے جو میسج پہ چلائے گا؟ ہاں، یہ بھولو گے تو نہیں؟ تو یہ کون سا نظریہ ہے میرے دوستو؟ نوجوانوں کو شعور دیں آپ۔ ہماری جنگ ذاتی ہوتی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ نہ کہتے۔ ذاتی جنگ نہیں تھی، جو ادھر کے ہوئے ہم ان کے قدموں میں کتے کی طرح آ گئے اور ان کے در پر کتے کی طرح بیٹھ گئے وفادار بن کر کے۔ نہیں، اب کچھ نہیں دیکھنا، یہ حضور کے وفادار ہیں اور ہم ان کے پاؤں کی جوتی ہیں۔ چاہے وہ بریلی میں ہمارے پیر امام احمد رضا ہو یا جناب جو ہے وہ نانوتا میں پیدا ہونے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔